السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں دیوالی اور اسلام، یا یوں کہہ لیجئے دیوالی اور مسلمانوں کے عنوان کو لے کر۔ دوستو، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ہمارا دین ہے، وہ جو دین اسلام ہے، یہ محض بعض چیزوں کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج ادا کر لینا اور موٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں، انہی کو عبادت سمجھتے ہیں اور انہی کو دین سمجھتے ہیں اور بس۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے نہ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ آ چکی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ دین اب مکمل ہو چکا، اس دین میں اب کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی عبداللہ ابن سلام حاضر ہوئے، اور وہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب وہ یہودی تھے، ان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، دوسرے تمام عبادات کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم نماز کے اندر توریت بھی پڑھا کریں۔ لیکن اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ کہلوایا گیا اور قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کے تئیں بتایا ہے میرے دوستو کہ اسلام کے اندر کسی بھی طرح کی آمیزش اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹیز، دوسرے مذاہب کی ایکٹیویٹیز اسلام کے اندر کسی بھی درجے میں برداشت نہیں کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تمام چیزیں میں اس لیے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ آج کل کے بہت سارے لوگ دوسروں کے تہوار میں، ہندوؤں کے تہوار میں، کرسچن کے تہوار میں، عیسائیوں کے تہوار میں ہم لوگ جا کر شریک ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، اسلام بھائی چارگی سے کبھی منع نہیں کرتا، اسلام کسی کی عیادت کرنے سے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کبھی منع نہیں کرتا۔ اسلام کسی کی مدد کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ اگر پڑوس ہندو ہو، کوئی بھی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پڑوسیوں کے حقوق اللہ نے اور قرآن نے اور حدیث نے بتائے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا، قرآن کریم میں یہ کہا گیا، لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ غیروں سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارا دین تمہارے لیے سلامت اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو میرے دوستو، چاہے بدکمہ ہو، چاہے دیوالی ہو، چاہے ہولی ہو، کوئی سی ان کی عید ہو، غیر مسلمین کی کوئی سی عید ہو، اس میں کسی بھی طرح کی شرکت ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی اور کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ان کا پرساد وغیرہ آتا ہے، اگر وہ چڑھاوا ہے، تو میرے دوستو، مفتیان اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے، علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس پرساد کو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے جب کہ وہ چڑھاوا چڑھایا گیا ہو۔ ایسے ہی انہوں نے اپنے گھر میں بنایا اور آپ کو بھیجتے ہیں، اگر ان کا مال حلال ہے تو ہم وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چڑھاوا ہوگا تو اسے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اب اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کھلونے کی طرح پٹاخے نہیں دیں گے، ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ یہ سمجھیں گے بڑے ہوتے ہوتے کہ یہ دیوالی ہماری بھی عید ہے۔ اصل میں یہ عید ان کی ہے، یہ خوشی وہ مناتے ہیں اس لیے کہ پانڈو نے اگنیاتا واسا کو بہت بہترین انداز سے مکمل کیا تھا، اس کے بعد وہ اپنے گھر لوٹے تھے، تو اس خوشی میں وہ لوگ یہ عید مناتے ہیں۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ لکشمی جو ان کی دیوتا ہے، اس کے یہ جنم دن ہے، اس لیے وہ لوگ اس دن خاص پوجا بھی اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو،
دوستو اسلام میں اس تہوار کی کوئی اجازت نہیں، کسی طرح کی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آتش بازی کے اندر اتنے نقصانات ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ کوئی آدمی چین سے سو نہیں سکتا، بیمار اپنے چین سے لیٹ نہیں سکتا، بڑے بوڑھوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، راستوں میں چلنے والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، پولیوشن بھی اتنا خراب ہو جاتا ہے، ویدر اتنا خراب ہو جاتا ہے، ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو میرے دوستو کسی بھی اینگل سے، کسی بھی اعتبار سے یہ پٹاخے پھوڑنا، دیوالی منانا ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ اس کو بہترین طریقے سے اوائڈ کریں گے اور اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ جزاک اللہ۔